بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین محترم، چند دن پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا، وہ سوال کچھ اس طرح تھا کہ 4 ائمہ بھی حق پر ہے لیکن اس میں سے کسی ایک کی تقلید لازم ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ بات کہاں سے ایجاد ہوئی؟ میں اب تک انتظار کرتا رہا، کسی عالم نے، کسی مفتی نے آج تک مجھ کو جواب نہیں دیا۔ چنانچہ پبلک کے بہت اصرار پر مجھ سے مطالبہ کیا جاتا رہا کہ آپ خود اس کا جواب دیں، ہم کافی شدت سے آپ کے جواب کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ آئیے میں جواب دوں، اس سے کہ پہلے ایک بات تو میں ضرور کہوں گا، یوں ہی نہیں کرتا زمانہ ہم سے نفرت، یوں ہی نہیں کرتا زمانہ ہم سے نفرت، ہم منہ پہ سچ بولنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ آئیے جواب سنیے۔ اپنے اپنے اماموں کی پیروی اور تقلید میں لوگ اپنے اپنے اماموں کی شان میں غلو اور زیادتی کرنے لگے، جبکہ اسلام نے اس سے منع کیا۔ ہم کسی کی شان میں بھی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی ہم غلو نہیں کر سکتے، زیادتی نہیں کر سکتے۔ بھلا ہم اماموں کی شان میں کیسے غلو کر سکتے ہیں؟ اس کی دلیل سورہ المائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 77، جس میں غلو کرنے سے منع کیا گیا۔ اور اماموں کی تقلید کرنے میں جو اندھے بن چکے تھے، اتنی شدت ان کے اندر پیدا ہو گئی کہ یہاں تک کہ تو میں کرنے لگے، جھگڑے ہونے لگے۔ اور ان جھگڑوں کو دیکھ کر یہودیوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ڈائلاگ کو چھوڑ دیا کہ 4 ائمہ بھی حق پر ہے لیکن ان میں سے کسی ایک کی تقلید لازم ہے۔ اور یہ ڈائلاگ پبلک میں، مسلمانوں میں اتنا عام ہو چکا کہ ہر ایک اپنے اپنے اماموں کی اندھی تقلید میں گرفتار ہو گئے، ان کی تقلید کی زنجیروں میں جکڑے گئے۔ اور یہودیوں نے یہی سوچا تھا، یہی ان کی پلاننگ تھی کہ ہمارے اس ایک ڈائلاگ سے مسلمان مسلک میں تقسیم ہو جائیں گے، بٹ جائیں گے، اور ان کی قوت بھی ٹوٹ جائے گی۔ لہٰذا آج تک بھی وہ اپنی پالیسی میں کامیاب ہو کر ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ جب سعودی عرب پر ترکی قبضہ کیا ہوا تھا تو اس وقت کعبۃ اللہ کے 4 کونوں پر 4 مصلے بچھے ہوئے تھے، اور ہر ایک کونے پر ایک ایک امام کی تقلید کرتے ہوئے ماننے والے اپنے اپنے طریقے پر نمازیں پڑھ رہے تھے۔ ایک کونا حنبلی کا، شافعی کا، مالکی کا، حنفی کا۔ لیکن جب عبدالعزیز آل سعود رحمۃ اللہ علیہ نے جب سعودی عرب پر قبضہ کیا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے 4 کونوں پر 4 مصلے، جبکہ ہمارا اللہ بھی ایک، ہمارا قرآن بھی ایک، ہمارا دین اسلام بھی ایک۔ چنانچہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے ان 4 مصلوں کو اٹھایا اور ہٹا کر رکھ دیا، اور کہا کہ ایک ہی مصلی ہوگا اور ایک ہی طریقے پر نماز ہوگی جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی۔ اور حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ چنانچہ ایک مصلی آج تک بھی برقرار ہے۔ ایسے میں القصہ مختصر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ میں حنفی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، مالکی ہوں، تو سمجھ لو کہ وہ یہودی کا ایجنٹ ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی یہ کہے کہ میں محمدی ہوں تو وہ میرے نبی پاک کا امتی ہے، میرے نبی پاک کا امتی ہے، امتی۔ اللہ حافظ۔